اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان میں ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حامیم یہ حروف مقطعات سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم اور اس کا محبوب جانتا ہے، اللہ عالم بمرادہ۔ معنی ان آیات کا ہے، قسم کتاب مبین کی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات میں، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر اہم کام کا، ہر حکم ہماری بارگاہ سے صادر ہوتا ہے۔ ہم ہی کتاب اور رسول بھیجنے والے ہیں، سراپا رحمت تمہارے رب کی طرف سے ہے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ لیلۃ المبارکہ سے بعض علماء کے نزدیک برکت والی رات 15 شعبان کی رات ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ الگ بحث ہے، لیکن ہم شب برات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ 14 اور 15 کے درمیان رات جو آنے والی ہے، یعنی کل، یہ جمعرات کی رات، یہ شعبان کی 15 کی رات ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ اس رات کے نام فضیلت البرات، لیلۃ الشک، لیلۃ الرحمت، لیلۃ المغفرت، لیلۃ الشفاعت، یہ اور لیلۃ الفضیلت، یہ سارے نام اس رات پاک کے ہیں، اور ہر ایک کی ایک وجہ ہے۔ برات بری ہونے کو کہتے ہیں، اور لیلۃ الشک اس ڈگری کو کہتے ہیں جس کے اندر لکھا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ مجرم کو معاف کر دیا گیا۔ شروع میں خراج ادا کرنے والے کو جو خط لکھ کے دیا جاتا تھا اس کو شک کہا جاتا تھا، تو اس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ الشک کہا جاتا ہے۔
برکت والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ برکت والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات مبارک کے اندر آنے والے سال کی ہونے والی تمام تفصیلات لوح محفوظ سے نقل کر فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ مثلاً حوادث اور زلزلے، خسف اور مسخ حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے نیچے ماتحت کروڑوں فرشتے ہیں جو یہ معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ اعمال حسنہ اور غیر حسنہ سیئہ، ان کی تفاصیل حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سپرد کر دی جاتی ہے، اور تمام ارزاق کی تفاصیل حضرت میکائیل علیہ السلام کو لکھ کے بھیج دی جاتی ہے، اور تمام مصائب اور اموات حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی جاتی ہیں، اور ان بڑے فرشتوں کے نیچے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں جو سارے یہ کام اگلے سال کے لیے انجام دیتے ہیں۔ جیسے کہ بجٹ ہوتا ہے، ایسے بجٹ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو برکت والی رات کہتے ہیں۔ لیلۃ الرحمت کی وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میرے گھر آرام فرما تھے، اور اچانک لیٹنے کے بعد بغیر پوچھے اور بتائے آپ میرے کمرہ سے باہر چلے گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اور تمہاری غیرت آ گئی، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ میری کسی سوکن کے ہاں چلے گئے ہیں۔ میں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، اور آپ کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس گلی میں آپ تشریف لے جاتے تھے خوشبو آتی تھی۔ آپ فرماتی میں جنت البقیع پہنچی تو میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مدفون مسلمانوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ اپنے رب کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم دنیاوی خیالات میں لگے ہوئے ہیں۔ میں تیز تیز واپس کمرہ میں پہنچی اور سانس پھولا ہوا تھا، لیٹ گئی۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، اے عائشہ آپ کا سانس کیوں چل رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے، مجھے گمان ہوا کہ آپ میری کسی سوکن کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں آپ کے پیچھے جنت البقیع پہنچی تو آپ دعا فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی اور سوکن کے پاس میں چلا جاؤں گا؟ کیونکہ رسول اللہ کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے، تو اللہ کا نام بھی لیا آپ نے، اور فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا؟ پھر فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس جبریل تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نصف شعبان ہیں، آپ اٹھیں اپنی امت کے لیے دعا کریں، آج رات اللہ تبارک تعالیٰ بنی کلب کے ریوڑ میں موجود بکریوں کے بالوں کے برابر
آپ کی امت کے گناہ گار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن مشرک کو، مشاہن جو کینہ پرور ہے، کسی کے خلاف دل میں بغض رکھتا ہے، قطع رحمی کرنے والے کو، متکبر کو، جو لباس بھی پہنتا ہے تکبر کی نیت سے پہنتا ہے، والدین کے نافرمانی کرنے والے کو، دائمی شرابی کو، اور بعض روایت میں آتا ہے جو بار بار زنا کرتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی الا یہ کہ یہ توبہ کریں، ورنہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے لاتعداد گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ لیٹیں، مجھے اجازت ہو میں آج بیدار رہ کر نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نفل پڑھتے رہے اور آپ نے سجدہ فرمایا، اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہوا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کے پیروں کو، قدموں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، آپ یہ دعا مانگ رہے تھے سجدے میں، اللہم اعوذ بعفوک من عقوبتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سجدہ میں یہ کلمات ادا کر رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا عائشہ تو نے سن لیے تھے؟ میں نے کہا میں نے سن لیے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ الفاظ یاد کر لو، اور یہ الفاظ جبریل امین نے مجھے سکھائے ہیں، اس لیے میں ان کو پڑھتا رہا، تم بھی پڑھو اور آنے والی میری امت کے لیے پیغام بھی بھیجو کہ وہ یہ پڑھتے رہیں۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ الرحمت کہتے ہیں، لیلۃ المغفرت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ سوائے چند بد نصیب لوگوں کے باقی سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیلۃ الشفاعت بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مطابق آپ نے 13 کی رات اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رسول اللہ میری امت کو بخش دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا حصہ معاف کر دیا۔ 14 کی رات سوال کیا تو پھر 2/3 معاف ہو گئے، اور پھر 15 کی رات جو شب برات تھی، یعنی یہی نصف شعبان کی رات، یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ چند بد نصیب لوگوں کے علاوہ سب کو میں معاف کر دوں گا۔ لیلۃ الفضیلت اس لیے ہے کہ اس کے اندر بے شمار لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس رات میں معمول کے مطابق اہل سنت و جماعت کی مساجد میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، اور مغرب بعد سورہ یاسین اور نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کے متعلق مشہور روایت جو کتابوں میں وارد ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا
اے میرے چچا میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، بالارادہ ہوں یا بلا ارادہ ہوں، پوشیدہ ہوں یا اعلانیہ ہوں۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ضرور تحفہ عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا چچا میں جو نماز بتانے والا ہوں یہ نماز توفیق ملے تو روزانہ پڑھ لیا کرو، ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر ماہ یہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اب اس صلاۃ التسبیح کے اندر 4 رکعت نفل ہوتے ہیں، نیت صلاۃ التسبیح کی ہوتی ہے، اور اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح تقریباً ہر رکعت کے اندر ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی ترتیب آپ سمجھ چکے ہوں گے، پہلے بھی پڑھتے رہے ہوں گے کہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور پھر سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت اس کے ساتھ ملائیں، چھوٹی سورت یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ تسبیح کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں، پھر قومہ میں کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں چلے جائیں، اور پہلے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح ادا کریں، پھر اٹھیں جلسے کے اندر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر دوسرے سجدے کے اندر بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پہلی رکعت مکمل ہو گئی، اور اس کے اندر 75 دفعہ تسبیحات ہو گئیں، پھر کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ، پھر اسی طرح رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر اسی طرح پہلی رکعت کی طرح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر تیسری رکعت کے اندر کیونکہ نفل ہے سبحانک اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سے تسبیح پڑھیں، پھر حسب معمول پہلی رکعت کی طرح تسبیحات پڑھیں، اور پھر چوتھی رکعت کے اندر اسی طرح 10 مرتبہ، پہلی مرتبہ 15 دفعہ اور پھر 10 مرتبہ، اس طرح 300 تسبیحات مکمل ہو جائیں گی۔ اب یہ فضیلت بھائی اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تسبیح ایک ایسی بابرکت تسبیح ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور یہ اسی نماز کے اندر حاصل ہوتی ہے۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میری طرف سے اپنی امت کو یہ کہیں کہ یہ تسبیح بار بار پڑھیں۔ قرآن پاک میں ہے الباقیات الصالحات۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں والباقیات الصالحات سے مراد یہی تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک دفعہ تسبیح پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت میں ایک درخت متعین فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں جب 300 دفعہ یہ تسبیح نماز میں پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کتنے درخت اس بندے کے لیے جنت کے اندر لگا دے گا۔ رحمت خدا بہانہ جوید بہانہ جوید۔ اس لیے ہمارے علماء خصوصاً صوفیہ اہل عبادت جو تنقید سے ہٹ کر کے عمل کرتے ہیں وہ یہ صلاۃ و تسبیح ہمیشہ پڑھتے ہیں، یا ہفتے میں یا مہینے میں، اور نہ ہیں تو شب برات اور شب قدر میں یہ تسبیح ادا کرتے ہیں۔ سوء اتفاق المیہ یہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور مساجد کو تالے لگے ہوئے ہیں یا محدود حاضری کی اجازت ہے، بڑے پیمانے پر نماز با جماعت صلاۃ و تسبیح کی نہیں پڑھی جا سکتی، جبکہ پہلے مساجد بھر جاتی تھیں، صلاۃ تسبیح کی نماز ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھیں۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہ نماز صلاۃ و تسبیح ادا کر لیں اور مغفرت کی دعا بھی کریں، گناہوں سے بخشش کی دعا بھی کریں، اور اس وبا سے جو اس وقت 80,000 کے قریب اس وبا سے لوگ دنیا میں فوت ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ سے اوپر متاثر ہیں، اور ان کے اندر یہ کرونا وائرس پایا جاتا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا لوگ گھروں میں قرنطینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، احتیاطی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے لوگ مجبور ہیں گھروں میں، بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے، سب چیزیں ٹھپ ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس وبا سے جلدی نجات عطا فرمائے۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے، میرا خیال میں کل 14 شعبان ہے اور آنے والی رات وہی 15 کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ بعض لوگ اس پر تنقید بھی کریں گے اور ان کی عادت ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ سند صحیح نہیں ہے، یہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ تو ہم نے کب کہا کہ یہ سند بھی صحیح ہے اور مستند حدیث ہے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ امام راضی نے یہ لکھا، اور اعمال کے اندر اس قسم کی روایتیں اور حدیثیں حجت ہوتی ہیں، دلیل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ اللہ کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ہم نے تو ناقل پر چھوڑ دیا، اللہ جانتا ہے اس نے صحیح نقل کیا یا غلط نقل کیا، لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ نماز بڑی بافضیلت ہے، اس میں اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا خواہ مخواہ بلا وجہ ایسی نمازوں سے روکنا سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی محمد رفیق حسنی کے لیے اور میرے بچوں کے لیے، میرے عزیز خانہ کے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے اور بچوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ نماز ضرور پڑھیں۔ والسلام۔